کائنات کو بنایا سب کے لیے، اور اپنے لیے جس کو بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے، جس کو اپنی ذات کا آئینہ بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذل ذات جس کو بنایا یعنی اپنی ذات کا عکس جس کو بنایا، سایہ ذات جس کو بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اندازہ کر سکتے وہ کیا ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، ان کی شان کیا ہے؟ عبداللہ نے صرف ایک بار میرے نبی کو دیکھا، جوان تھے، جوانی میں حضور سے عشق ہو گیا، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، حضور سے ملاقات نہ ہو سکی، دور سے دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، گھر واپس گئے، مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، ان کا گھر جو تھا مدینہ منورہ سے دور تھا۔ اب میری قوم کے جوانوں بس اتنی بات ہے، زبان سے عشق کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن جو سچا عشق کرتے ہیں نا پھر ان کی شان کیا ہو جاتی ہے، اللہ کرے ہم سب عاشق بن جائیں۔ عبداللہ نے حضور کو دیکھا، مسلمان ہو گئے، اپنے گھر گئے، اب رات ہوتی ہے تو حضور کو یاد کر کر کے جو ایک مرتبہ دیکھا تھا تڑپتے ہیں، صبح آتے ہیں، امی سے کہتے ہیں امی میں اپنے محبوب سے جا کے ملنا چاہتا ہوں، ماں اجازت ہے؟ ماں کہتی بیٹا تجھے تیرے چچا نے پالا ہے بیٹا، وہ تو تجھے مارتا ہے مسلمان ہونے پر، وہ بہت ناراض ہوگا بیٹا، نہ یہ بات زبان سے مت نکالنا۔ صبح ہوتی ہے تو چچا اتنا مارتا ہے کہ جسم پہ نشان پڑ جاتے، چلنے کے قابل نہیں رہ جاتے، اور کہتا ہے چھوڑ دے محمد کو، نہیں چھوڑوں گا چچا تیرے احسان بہت ہے لیکن نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی شخصیت جو دیکھ لے کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں بہت مارا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، لیکن یاد رکھنا جب بھی عشق والوں سے عقل والوں کا مقابلہ ہوتا ہے جیت ہمیشہ عشق والوں کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی قوم کو یہی تو باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں جو آگ اگل رہے ہیں لوگ، ان سے مت ٹکراؤ، اب تم صرف عشق والے بن جاؤ، یہ عقل والے ہار جائیں گے۔ دیکھو آسان بات ہے، نمرود عقل والا تھا، خلیل عشق والے تھے، ہارا کون؟ نمرود ہار گیا، خلیل جیت گئے۔ فرعون عقل والا تھا، موسیٰ عشق والے تھے، جیتا کون؟ فرعون ہار گیا، موسیٰ جیت گئے۔ ابو جہل عقل والا تھا، ابو بکر عشق والے تھے، جیتا کون؟ عشق والا جیتا۔ امیہ عقل والا تھا، بلال عشق والے تھے، جیتا کون؟ عشق والے۔ اس قوم کو اگر جیتنا ہے، زمانے میں اگر جیت کا پرچم لہرانا ہے، عشق والے بن جاؤ، لیکن زبانی نہیں، سچے عشق والے۔ دل میں واقعی دل دھڑکے تو مدینے کے تاجدار کی محبت میں دھڑکے۔ میرے عزیز ایسے نہیں کہ مسجد میں یا نبی سلام علیک پڑھ رہا ہے، مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے، اور مسجد سے باہر نکل کر کے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے۔ ایسی منافقت والی محبت نہیں۔ ہاں میرے بھائی، یہ جو تو داڑھی مڈا کر گٹر میں ڈال رہا ہے، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں میرا بھائی تو پیر کا عاشق تو بنا، کیا تو نبی کا عاشق بھی بنا؟ تو یہ سوال مجھ لوگوں کو میرا اٹپٹا لگتا ہے، یہ کیا بولتا ہے امین القادری، پیر کا عاشق بنا، نبی کا بنا؟ میں نے کہا دیکھ، پیر اگر تجھے ٹوپی دے، یہ سلسلے کی ٹوپی، کیا وہ ٹوپی کو تو گٹر میں پھینکے گا؟ نہیں، پیر کی ٹوپی کیسے پھینک سکتا ہوں؟ میں نے کہا پیر کی دی ہوئی ٹوپی جب تو گٹر میں نہیں پھینک سکتا تو نبی کی دی ہوئی داڑھی تو مڈا کر کے گٹر میں کیسے پھینک رہا ہے؟ تیرے اندر ہمت کہاں سے آتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ پیر اگر کوئی تحفہ دے دے، 10 کی نوٹ دے دے، تو بھی وہ سنبھال کے گلے میں رکھتا ہے، میرے پیر نے دیا، میرے پیر نے دیا، میرے پیر نے دیا۔ پیر کی دیوی 10 کی نوٹ تجھے اتنی عزیز ہے، لا مکان سے رسول اللہ تجھے نماز کا تحفہ لا کر کے دیتے ہیں۔ نبی کے لائے ہوئے تحفے کی تیرے پاس کیا قدر ہے؟ اب تو کہتا ہے مولانا ہمیں کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اگر تو نبی کا بنا ہوتا تو تجھے کاٹا نہ جاتا، اگر تو نبی کا بنا ہوتا تو تیرے گھر سے آگ کے دھوئیں نہ نکلتے، اگر تو نبی کا بنا ہوتا تو تیری بیٹی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر نہ بھاگتی، اگر تو نبی کا بنا ہوتا تو واللہ لوگ تجھے کبھی آنکھ نہ دکھاتے۔ دنیا ہمیں آنکھ اس لیے دکھا رہی ہے، ہم سب کے بنے، ماں باپ کے بنے، بھائیوں کے بنے، پیر کے بنے، استاد کے بنے، بیوی کے بنے، بچوں کے بنے، ہم اپنے نبی کے کتنے وفادار بنے۔ بے وفا کہنے کی ہمت نہیں، لیکن خود اپنے چہرے کو آئینے میں جا کر کے دیکھنا۔ ارے سب کا خیال کرنے والے، کبھی تجھے رسول اللہ کا خیال ہے؟ ارے تیری 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو تیرا دن بھر تیرا موڈ آف ہوتا ہے، کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی تیرا
موڈ آف ہوتا ہے, فجر کی نماز چھٹنے پر بھی تجھے بے چینی ہوتی ہے. سوچ تو صحیح, اللہ اکبر, کیا تجھے یہ خیال نہیں آتا آج میری فجر چھوٹ گئی, قبر انور میں میرے نبی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی, اس لیے کہ نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سوچو جس قوم نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال نہ کیا, اس قوم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے نصیب ہوگی. تم کہتے ہو میری اولاد میری نافرمان ہے, اور نبی کی نافرمانی کرنے والے, تیری اولاد نافرمان نہ ہوگی تو کس کی اولاد نافرمان ہوگی. میری اولاد مجھے لات مارتی ہے, تو نے نبی کا خیال نہیں کیا, تیری اولاد تیرا خیال کرے گی. سن لو, اگر دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہو, دنیا میں سکون کی زندگی چاہتے ہو, میرے نبی سے ایسی وفا کرو جیسے صدیق نے وفا کیا, جیسے عمر نے وفا کیا, جیسے عثمان نے وفا کیا, جیسے علی نے وفا کیا, جیسے بلال نے وفا کیا, جیسے اویس نے وفا کیا. اور ایسی وفا نہ کرو گے تو وفا کو ترس جاؤ گے. بد دعا کے طور پہ نہیں کہتا, یہ پیشن گوئی کے طور پہ کہتا ہوں. اور جو ان کے ہو گئے, نبی کے جو غلام ہو گئے, وہ وقت کے امام ہو گئے. اللہ اکبر. اس لیے آؤ ان سے وفا کرو, ان کی تعلیمات سے وفا کرو. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو چچا خوب مارتا ہے, لیکن عبداللہ کہتے ان کو چھوڑ نہیں سکتا, اور چچا مارتے مارتے تھک گیا, ہار گیا, عشق عبداللہ جیت گیا. اب عبداللہ کی ہمت میں اور اضافہ ہوا. پھر آگے کہتے امی بہت یاد آتے ہیں میرے محبوب, بہت یاد آتی ہے ان کی. آج بھی یاد آ گئی نا ان کی. ہاں, جس دن وہ یاد آ جائیں اس دن اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یوں ہی یاد نہیں آتے, پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ یاد آتے ہیں. یقیناً آج گنبد خضرا میں ہمارا ذکر ہوا ہوگا, اس لیے آج ہم ان کے ذکر کی محفل لے کر کے بیٹھ گئے. ہاں, اس ذکر کی شان یہ ہے, خوشی میں کرو تو خوشی بڑھ جائے, غمی میں کرو تو غم ختم ہو جائے, تکلیف میں کرو تو تکلیف دور ہو جائے, راحتوں میں کرو تو راحتوں کو چار چاند لگ جائے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. وہ کیسا آقا ہے جو غموں میں یاد آتا ہے تو غم انسان بھول جاتا ہے. اور میرے آقا کے پاس اتنی وفا ہے میرے بھائی, جب قبر میں سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے, نہ باپ نہ ماں نہ بھائی, اس وقت قبر میں میرے آقا تھپکیاں دینے آئیں گے, ہمت بڑھانے آئیں گے. سوچ تو صحیح میرے بھائی, جو نبی ہم سے یوں وفا کرے ان سے یوں بے وفائی کہ ان کا عاشق کہلا کر ہیرو کے انداز میں چلتا ہے, ہیرو کے انداز میں کھاتا ہے, غیروں کے انداز میں جیتا ہے. نہیں نہیں, آج تجھے ہوشیار ہونا ہوگا. عبداللہ ماں سے کہتے ماں ان کی یاد آتی, جاؤ ماں جاؤ ماں. ماں سوچتی ہے یہ جوان کیا دیوانہ ہوا. ماں تو ماں ہوتی ہے, کہتی ہے بیٹا ابھی تو اس نے مارنا بند کیا تجھے, لیکن تو بہت دیوانہ ہوتا ہے, جا. لیکن تو یتیم ہو گیا تھا, تیرے چچا نے تجھے پالا, اگر جائے گا پہلے تجھے اجازت لینی پڑے گی چچا سے, پھر جا, میری اجازت ہے. اب سننا میرے بھائی, انہوں نے مار کھانے کی پرواہ نہیں کی, چچا کے پاس گئے. چچا بولو کیا بات ہے؟ میرے آقا کی مجھے یاد ستاتی ہے, اب میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا. چچا جاؤں میں میرے محبوب سے ملنے؟ چچا نے سوچا اس کو دھمکی دو, یہ ڈرے گا. عشق وہ چیز ہے میرے بھائی جس کو ہو جاتا ہے اس کو بے خوف کر دیتا ہے, عشق کو خوف نکال دیتا ہے. یاد رکھ, عشق کو بے باک بناتا ہے, عشق کو مرنے مارنے پہ مجبور کرتا ہے. ہاں, اسی لیے لوگوں نے ہم سے عشق ہی چھیننے کی کوشش کی. کوئی ہم سے نماز نہیں چھینتا, کوئی ہم سے قرآن نہیں چھینتا, کوئی ہم سے رمضان کے روزے نہیں چھینتا, کوئی ہم سے داڑھی ٹوپی نہیں چھینتا. تم سب کرو, عشق دے دو. اقبال نے اسی کو کہا تھا, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اگر اسلام حجاز و یمن سے نکالنا ہے, نماز مت لو, قرآن مت لو, داڑھی ٹوپی مت لو, جبہ کرتا پیجامہ سب کرنے دو, صرف عشق کی باغ عشق کی آگ نکال دو. پھر اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. جب تک عشق رہا تم صلاح الدین ایوبی نہیں.
جب تک عشق رہا تم ارطغرل غازی رہے. یہ پکچر والا ارطغرل نہیں، وہ سچا ارطغرل، وہ سچا جو قبر میں سو رہا ہے. ہاں جب وہ پریشان ہوتا تھا تو بڑے بڑے ولی اس کی مدد کے لیے آ جایا کرتے. جب تک تمہارے پاس عشق رہا تم شہاب الدین غوری رہے. جب تک تمہارے پاس عشق رہا تم محمود غزنوی رہے. جب تک تمہارے پاس عشق رہا تم خالد ابن ولید رہے. جب تک تمہارے پاس عشق رہا اللہ اکبر تم نور الدین زنگی رہے. جب سے عشق گیا راک کا ڈھیر ہو گئے. اب تمہاری کوئی اوقات نہ رہی، کوئی حیثیت نہ رہی. اگر تم چاہتے ہو زمانے پہ حکومت کرو تو گنبد خضرا کے مکی سے وفا کرو، ان سے عشق کرو. ہتھیار جہاں دم توڑ دیتے ہیں وہاں عشق کی قوت کام آتی ہے. اس لیے کہ قوت عشق وہ ہے جو ہر پست کو بالا کر دیتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے، قوت علم سے نہیں، قوت تقوی سے نہیں، قوت لباس سے نہیں، قوت ہتھیار سے نہیں، بلکہ کس سے؟ قوت عشق سے. اس لاہور کے قلندر کو معلوم تھا جہاں عشق ہوگا وہاں تقوی بھی ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں علم خود بخود چل کر آئے گا، جہاں عشق ہوگا وہاں پرہیزگاری بھی ہوگی، جہاں عشق ہوگا وہاں طاقت بھی ہوگی. اسی لیے اس نے کہا ہر نمازی عاشق کو ضروری نہیں لیکن ہر عاشق نمازی ہوتا ہے. ہر عالم عاشق کو ضروری نہیں لیکن ہر عشق والے کو گنبد خضرا سے علم کی خیرات ملتی نظر آتی ہے. یہ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا. اسی لیے وہ لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اس جہان کے لیے لڑتے ہو؟ وفا کر کے دیکھ میرے محبوب سے. سبحان اللہ. آسمانوں سے صدا آ رہی ہے. یہ جہاں چیز ہے، ایک جہان کی کیا اوقات ہے؟ لوح و قلم تھے. سبحان اللہ. میرے محبوب سے وفا کر، لوح و قلم بھی تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، تجھے عطا کر دوں گا. یہ ہے ان سے وفا کی بات. تو بہرحال عبداللہ نے چچا سے کہا چچا میرے محبوب یاد جاؤں میں؟ چچا نے سوچا دھمکی دوں، کہا جا، روکوں گا نہیں تجھے، تو رکے گا بھی نہیں، لیکن یاد رکھ اگر تو ایک بار میرے گھر کو چھوڑ کر کے نکلا، کیونکہ تجھے میں نے پالا، تیرا باپ تو مر گیا تھا، تیری ماں کو بھی میں نے پالا ہے. یہ احسان جتاتے ہیں نا لوگ. جی چچا صحیح کہہ رہے ہیں. میرا گھر ہے نا، ایک بار گھر چھوڑ کے جائے گا نا تیرے محبوب سے ملنے، دوبارہ گھر میں تجھے آنے نہیں دوں گا. ایک جوان کے لیے جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جس کے پاس پیسے نہیں ہو، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہو، سب سے بڑی دھمکی اس کو کون سی لگتی ہے؟ اب گھر میں مت آنا. تو پیر پکڑتا ہے، نہیں نا ابا، نہیں نا چچا، نہیں نا. یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کہاں جائے گا بغیر شادی شدہ، ہے نا. تو کہا میرے گھر سے ایک بار نکلے گا نا دوبارہ گھر میں مت آنا. انہوں نے کہا منظور ہے، نہیں آؤں گا چچا، آپ کے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، بس جانے دیجئے مجھے آپ. یہ ہے عشق والوں کی شان. یہ ہے آج تم ہم کہتے ہیں گناہ چھوڑ دے نبی کے لیے، تو کہا مولانا سوچیں گے. داڑھی رکھ لو تو کہا مولانا سوچیں گے. یہ بات نہیں ہے، بلا توقف کہا گھر چھوڑنا ہے چچا. اگر یار کا دیدار گھر چھوڑ کے ملتا ہے تو عبداللہ اس کے لیے تیار ہے. کبھی نہیں آؤں گا چچا آپ کے گھر میں پلٹ کر. چچا نے سوچا خلاف توقع ہے یہ کہہ رہا ہے گھر میں نہیں آئے گا واپس. تو پھر سوچا اس سے بڑی بات کروں. کہا تیری جیب میں جو پیسے اور تو نے جو گھر میں جمع کر کے رکھے تجھے پتہ ہے نا، وہ پیسے بھی میرے ہیں. سارے پیسے یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا. اس سے بڑی دھمکی، پیسے کے بغیر آدمی جائے گا تو رہے گا کہاں؟ عبداللہ نے کہا یہ بھی منظور ہے، آپ کے سب پیسے آپ کو دے کے جاؤں گا چچا، لیکن جاؤں گا ضرور. چچا نے سوچا ارے یہ تو اور بھی بڑی بات کر گیا. پھر اس سے بڑی بات کی، تیری ماں سے پوچھ لے کہ یہ جو تُنے کپڑے پہنے ہیں نا، یہ کپڑے میرے لائے ہوئے ہیں، اگر تجھے جانا ہے تو یہ کپڑے بھی تجھے اتارنے پڑیں گے. ایک جوان آدمی
जिसके कपड़े उतारने की कोई बात करे, सोचो आदमी वहां तो आकर के रुकेगा ना, लेकिन वारे इश्क, वारे इश्क। अब्दुल्ला ने कहा अगर मेरे महबूब का दीदार तेरे कपड़े उतार कर देने से होते तो ये चचा ले, मैं तेरे कपड़े अभी तेरे हवाले करता हूँ। अगर अल इस्तियाब के अंदर ये बात न लिखी होती तो मुझे बयान करने की हिम्मत न थी कि अब्दुल्ला ने कपड़े उतार करके दिए, अपना सतर छुपाया, माँ के पास गए। अम्मी, चचा ने कपड़े छीन लिए, वापस घर आने के लिए रोक दिया, पैसे भी वापस ले लिए। माँ, मुझे तुम कपड़े दिला सकती हो? माँ ने कहा बेटा, तुझे पता है मैं बेवा हूँ, तेरे चचा के टुकड़ों में पलती हूँ, मैं तुझे कोई कपड़े नहीं दिला सकती, लेकिन माँ हूँ ना, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं कि कपड़े दे दूँ। मेरे 2 दुपट्टे मेरे पास है, ये 2 दुपट्टे तुझे देती हूँ, जल्दी से लेके भाग जा, वरना ये भी नहीं ले जाने देगा तेरा चचा। माँ ने 2 दुपट्टे दिए, अब्दुल्ला ने एक नीचे लपेटा, एक ऊपर डाला, और ऊपर डाल करके मदीने मुनव्वरा की तरफ, ना सवारी है, ना कोई साथी है, ना कोई संगत है, अकेले चले जा रहे, जवान मदीने की तरफ जा रहे। मैं सोचता हूँ हम मदीने जाते हैं तो कितने नाज़ो नखरे से जाते, उनका हाल क्या था, नीचे माँ का दुपट्टा, ऊपर माँ का दुपट्टा। अब्दुल्ला के दिल में एक वसवसा आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा है ना, अब देखो ये कुर्बानी अपने ऊपर होती है, कुर्बानी इतनी आप दे, आगे फिर महबूब पे छोड़े, महबूब अब क्या करता है ये देखे। अब आगे महबूब क्या कर, याद रखना हर महबूब बेवफाई कर सकता है, मेरा वो महबूब खुदा की इज्जत नहीं कर सकता। कभी उन्होंने किसी के साथ बेवफाई नहीं की, जिन्होंने दुश्मनों का साथ दिया, जो दुश्मनों का सहारा बना। अल्लाह अकबर, ओहद बद्र के कैदी जब मस्जिद नबवी में ला के रखे गए, हाथों में रस्सियां बांध करके वो कराते थे तो आका बिलाल से कहते थे, बिलाल इनकी रस्सियां ढीली कर दे, मुझे इनकी कराएं सुनी नहीं जाती। मैं सोचता हूँ कि मैं गुनहगारों के कितना खुश नसीब हूँ कि जो दुश्मनों की मुसीबतों की कराएं ना सुन सके, वो मेरी कराएं कैसे सुन सकेगा, लेकिन वरना वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से, कोई दिल से उनको पुकारे तो सही, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब्दुल्ला के दिल में ख्याल आया, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं उनसे मिला, भाई हुजूर से तो बहुत लोग मिलते, हुजूर मुझसे नहीं मिले। अगर वो मुझे नहीं पहचाने, अगर वो मुझे नहीं पहचाने तो चचा ने तो कहा आना मत, अब मैं कहाँ आऊंगा। फिर वहां उनके सहाबा, कौन मुझे रखेगा, कौन पालेगा, फौरन का छोड़, ये वसवसा लाहौल पर इस वसवसे। अगर वो न पहचाने, न पहचाने, हमने गुलामी करने की कसम खाई, उनकी बात उनकी है, नहीं पहचानेंगे तो नहीं पहचानेंगे, हम जी लेंगे कैसे भी, लेकिन यार नहीं छोड़ेंगे, यार से प्यार नहीं छोड़ेंगे। अगर वो नहीं पहचानेगा तो कोई बात नहीं। फिर सोचा मेरा तो कोई घर भी नहीं होगा, कौन रखेगा, और कोई नहीं रखेगा तो कोई नहीं रखेगा, लेकिन महबूब को नहीं छोड़ेंगे। एकदम मजबूत इरादा, पक्का इरादा। अब चलते हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये कैसे वो कैसे, सब सोचते जा रहे हैं। चलते चलते शाम हुई, शाम रात में ढल गई, सर्दी के दिन थे। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो रात आधी गुजर चुकी थी। मदीने वालों के सबके दरवाजे बंद, जाऊं तो कहां जाऊं, किसके दरवाजे पे दस्तक दूं, कोई पहचानता ही नहीं, मैं भी किसी को नहीं पहचानता। फिर सोचा इनकी एक मस्जिद है, वो मस्जिद के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, वहीं चल के बैठते, सर्दी में ठिठर रहे, पतले से दुपट्टे को कैसे, वो मदीने शरीफ की सर्दी, ठिठर रहे थे। मस्जिद में गए तो देखा कि एक बंदा है, वो खुद से सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला, तुम कौन हो? मैं बिलाल। तुम्हारी मेरी कभी मुलाकात भी, तुमने पहचाना कैसे कि अब्दुल्ला? कहा आज हुजूर इशा की नमाज पढ़ा के जब घर जाने लगे ना, तो फरमाया बिलाल मेरा एक गुलाम, घर बार माल दौलत, चचा को माँ को मेरी मोहब्बत में छोड़ के सब तज के आ रहा है, माँ का 2 दुपट्टा ओढ़ करके आ रहा है,
مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہو سکے گی، میرا یہ کمبل پہلے اس کو اڑا دینا۔ ارے میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، میں تو آیا بھی نہیں، وہ اپنا کمبل دے گیا۔ اور یار کا کمبل، یار کی نالین بھی کافی عاشقوں کے لیے، کافی کیا واللہ اگر نالین مل جائے تو ہم جنت بھی طلب نہ کریں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ کیا تاجدار ہم بھی۔ قربانی دے کر دیکھو، آج بھی وہی وعدہ ہے، وہی جام ہے، وہی وعدہ ہے، وہی جام ہے، وہی قربانی کو دے کے دیکھے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جو کرم بلال اویس میں تھا آج نہیں، واللہ آج بھی وہی کرم کی چماچم بارش ہو رہی ہے۔ وہی قربانی دے کر تو دیکھے، کمبل اوڑھ لیا۔ بلال سے پوچھا وہ کب آئیں گے؟ جسے سب ماں چچا مال کپڑے بھی سب پھینک کر کے، وہ کب آئیں گے؟ وہ فجر ہوگی نا تو نماز میں آئیں گے۔ انتظار کرتے ہیں۔ اب ہجر کی رات کتنی کیسے کٹتی ہے، سفر جتنا مشکل نہیں تھا اس سے مشکل اب یہ رات کاٹنا تھی، آدھی رات۔ بلال نے اذان دی، دل کی کلی کلی مسکراہٹ کی ہوگی۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، اب جو مسجد میں آتا ہے دیکھ یہ وہی ہے نہ ایسے نہیں ہے، وہ یہ وہی ہے نہ ایسے نہیں۔ بالآخر سب دروازے سے آئے۔ جب بلال نے کہا الصلاۃ، بلال نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہ پردہ کھسکا کر حجرے سے یوں باہر آئے جیسے بدلی سے کوئی چاند نکل آیا۔ بدلی کا چاند بھی کہوں تو جی نہیں بھرتا، کیوں؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ چاند پر تو داغ ہے ان کا چہرہ سب، چاند کی اوقات کیا، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا نا اس شان کے ساتھ کہ وہ آئے، اب دل پکڑ کے رہ گئے، لیکن وہ جیسے ہی آئے انہوں نے نماز شروع کر دی۔ جیسے ہی آئے انہوں نے نماز شروع، نماز کیسے ہوئی یہ تو عبداللہ جانتے ہیں۔ نماز کے بعد دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، کیسے ملوں گا، کیا تعارف کراؤں گا، کیا کہوں گا۔ جب حضور کی عادت تھی مصلی پر بیٹھتے تھے صحابہ کی طرف رخ کر کے، جیسے منہ کر کے بیٹھے سب صحابہ ستاروں کی طرح جھرمٹ میں حضور کو گھیر لیا۔ سرکار نے پورے صحابہ کی محفل دیکھی، سب کو دیکھا اور پھر ان پہ نظر پڑی، پوچھا عبداللہ کیسے ہو؟ عبداللہ کیسے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، جو ضبط کا بندھن تھا وہ ٹوٹ پڑا۔ عبداللہ زار زار رو پڑے کہ ایسا بھی کوئی محبوب ہے جو ملے بغیر ہی اتنا پیار کرتا ہو۔ پھر فرمایا لوگو یہ عبداللہ ہے، میرے عشق میں سب چھوڑ کے آئے، جو داستان دی سب بیان کیا۔ عبداللہ فکر نہیں کرنا، یہی رہنا، یہی تمہارا گھر ہے، تمہارے رشتہ دار یہی سب ہیں۔ اب عبداللہ رہنے لگے، ساتھ رہنے لگے، اختصار عبداللہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا عبداللہ سے کوئی غلطی ہو گئی، بظاہر کوئی غلطی ہو گئی جو فاروق اعظم نے دیکھ لی، زبردست ڈانٹ پلائی۔ عبداللہ نے کبھی یہاں آنے کے بعد ڈانٹ نہیں سنی تھی، بلکہ پیاری پیار تھا، پیاری پیار تھا۔ جہاں پیار ملے وہاں ڈانٹ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب عبداللہ تو ایک دم بھر گئے، آج سوچا حضور سے ملوں گا نہیں، کیونکہ اگر ملا نظر پڑی تو رو پڑوں گا، پھر میری وجہ سے فاروق اعظم کو کچھ بولا جائے گا، اس لیے ملوں گا نہیں۔ البتہ اتنا ہوا، عبداللہ جو پہلے آگے آ کر کے بیٹھتے تھے وہ مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے، لیکن جیسے حضور منبر پہ آئے جھانک کر دیکھا، دیکھے بغیر رہ تو سکتے نہیں تھے، جھانک کے دیکھا، نظر پڑی، رو پڑے، روئے تو ہچکیاں بن گئی۔ سرکار نے دیکھا کون رو رہا ہے، آقا اگر بلا لیتے نا تو بھی بڑی بات تھی، لیکن قربان لوگوں کے دلوں کا خیال کرنا کوئی ان سے سیکھے، یہی تو میرے نبی کی شان ہے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ سرکار نے دیکھا عبداللہ رو رہے، حضور منبر سے نیچے اتر آئے، کیوں رو رہے ہو؟ حضور سے لپٹ گئے، زور زور سے رونے لگے، کیوں رو رہے ہو؟ ہمت نہیں تھی۔ فاروق اعظم ہے آقا میرے ماں باپ قربان، انہوں نے چلا کر کے اللہ کا ذکر کیا مسجد میں زور سے، مجھے ناگوار لگا، میں نے ان کو ڈانٹا۔ صحیح کہہ رہے ہیں عمر؟ جی یا رسول اللہ۔ آقا نے کہا عمر یہ میرا عبداللہ کچھ بھی کرے آج کے بعد اس کو کوئی ڈانٹنا نہیں، کیونکہ اتنی قربانیاں دے کر یہ جو جی چاہے کرے اس کو کرنے دینا، کوئی اس کو ڈانٹنا نہیں۔ آج VIP
منزل مل رہی ہے. ویسے تو وہ تھے بھی ایپی لیکن کتنا خاص درجہ, کچھ بھی کرے, لیکن حضور جانتے تھے عاشق کچھ کرے گا نہیں, لیکن فرمایا کچھ بھی کرے پھر اس کو ڈانٹنا نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا, عرض کیا حضور آج کے بعد خیال رکھا جائے گا. اب گزرنے لگی زندگی, ابھی وہ جوان ہی ہے, ایسے میں جنگ تبوک کا موقع آیا. سرکار نے کہا سب چلو. عبداللہ بھی جانے لگے. کہاں؟ جنگ تبوک میں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جنگ تبوک میں بہت اسرت تھی, بڑی تنگی تھی, بڑی مشکلیں تھی, مصیبت تھی. ایک رات میں آدھی رات کو اٹھا تو مجھے ایسا لگا حضور کا دیدار کروں. میں حضور کے خیمے میں گیا, حضور کا خیمہ خالی تھا, تھے نہیں حضور. میں نے سوچا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کے خیمے میں گیا, خالی تھا. عمر کہاں ہے؟ فاروق اعظم کے خیمے میں گیا, خالی تھا. میں کہا یا اللہ, حضور کے دونوں یار اور حضور کا خیمہ خالی, اللہ خیر کرے, کہاں ہے؟ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا مشعلیں جل رہی تھی, مشعلیں جل رہی تھی, اجالا تھا. میں دوڑ کے گیا تو دیکھا کسی کا انتقال ہو چکا تھا. جس کا انتقال ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ وہی عبداللہ تھا جو چچا کو, ماں کو, پورا گھر بار چھوڑ کے حضور کے عشق میں آیا تھا, اور جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, ان کا انتقال ہو گیا تھا. میں گیا, میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. تو مدینے میں یہ دستور تھا جس کا انتقال ہوتا تھا اس کے گھر والے غسل دیتے تھے, اس کے گھر والے کفن پہناتے تھے. اب وہاں کوئی گھر والا تو تھا نہیں, سرکار نے یہ ذمہ داری صدیق اور فاروق کو دی, تم دونوں غسل دینا, تم کفن پہنا. دونوں نے غسل دیا, کفن پہنا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں دونوں قبر میں اترے. سرکار نے کہا باہر آ جاؤ, دونوں باہر آ جاؤ. دونوں یاروں نے کہا حضور جو کفن دیتا ہے گھر والے, غسل دیتے ہیں گھر والے, تو قبر میں بھی گھر, کہا اس کی قبر میں میں نے اترنا ہے. سبحان اللہ. اوروں کی قبر میں تیسرے سوال پر آنا ہے. ایسے عاشقوں کے یہاں تو اتارنے بھی خود ہی آتا ہے, ایسے عاشقوں کے یہاں اتارنے بھی خود ہی, حضور خود اترے قبر میں. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے کسی پہ کوئی رشک نہیں آتا تھا, اللہ نے مجھے سب نعمتیں دی تھی, مجھے کسی پہ کوئی رشک نہیں آتا تھا, لیکن آج مجھے عبداللہ پہ رشک آ رہا تھا کیونکہ حضور نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ کو اپنی باہوں میں لیا. باہوں میں لے کر کے میں دیکھ رہا تھا کہ روشنی تھی مشعل کی. حضور نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر کے عبداللہ کا منہ دیکھ کر رونے لگے. بڑی قربانی دی عبداللہ تو نے. حضور کی آنسو گالوں پر آئے, داڑھی پر آئے, اور عبداللہ کے چہرے پہ پڑے, عبداللہ کے کفن پہ پڑے. آج میں تمنا کر رہا تھا کوئی نماز لے کر جائے گا کفن میں, کوئی صدقہ لے کر جائے گا, کوئی عبادتیں لے کے جائے گا. اے عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اپنے کفن میں محبوب کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے. اس وقت میں دعا کر رہا تھا اللہ کاش ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس عبداللہ کی جگہ عبداللہ ابن مسعود مر جاتا اور اس کو یہ مرتبہ نصیب ہو جاتا. لیکن اسی میں جو ہے وہ رشک کر رہا تھا, اس سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ حضور کے آنسو تو چہرے پہ سجے. حضور نے ان کے لاشے کو اوپر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا, میں اس سے اس کی موت تک کے راضی رہا, مولا اس پہ رحم کرنا. اس دن مجھے لگا کہ عاشقوں کے مقام کیا ہوتے ہیں, اور حضور نے ان کو لحد میں اتارا اور حضور روتے ہوئے قبر سے نکلے. تب پتہ چلا کہ جو عشق اس طرح کرتے ہیں ان کے ساتھ مرتبے کس طرح سے دیے جاتے ہیں. میری قوم کے جوانوں تم نے سب سے پیار کر کے دیکھا, آؤ میرے آقا سے پیار کر کے دیکھو. وہ آقا جن کی سیرت, جن کی صورت زمانے سے نرالی ہے. آج عہد کرو گناہوں سے توبہ کر کے حضور کی طرف پلٹیں گے, حضور کی طرف آئیں گے. اگر ایسا ہو گیا دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. حصول برکت کے لیے اقبال کے چند شعر جو مجھے بہت پسند ہے, پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاؤں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بزم ہستی تبھی شامادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے
تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ لے گی سب کچھ، ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تمامی حضرات کا شکریہ، تہہ دل سے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کے جی این گروپ نے بڑا اچھا لایا، آپ سب تشریف لائے، سب کا کے جی این گروپ کی جانب سے علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ۔ صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام۔ طلع البدر ليلا من ثنيات الوداع، وجب الشكر على ما دعا لله داعي، يا نبي يا رسول سلام سلام قبل منا إنك أنت السميع العليم۔